اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی المضارع۔ طلاب عزیز، آج جو ہماری بحث ہے وہ فعل مضارع کے متعلق۔ یہ جو کتاب ہدایہ ہے اس کے دو حصوں میں بانٹا گیا ہے جامع مصطفیٰ کے ذریعے۔ اس میں اول دوسرا پڑھا رہے ہیں، اس میں ثانی جو فعل مضارع سے جو فعل سے تعلق رکھتی ہے، فعل سے تعلق رکھتی ہے وہ بندے قصے میں آئے گا انشاءاللہ، صاف مباحثہ رہے گا۔ قسم ثانی فعل کے بارے میں، فعل کی تین قسم بیان کی تھی، فعل مضارع، فعل ماضی، فعل امر۔ فعل ماضی کا بیان گزر گیا، آج ہے قسم ثانی فعل مضارع کے بارے میں۔ فعل مضارع مشابہ، فعل مضارع عربی زبان میں لغت میں دیکھیں گے مضارع کا مطلب مشابہ، مضارع کا لغوی مطلب مشابہ۔ زرع سے نکلا ہے، ایک استان سے دو بچے جو دودھ پیتے ہیں اسے کہتے ہیں مضارع، دوسرے جب پائے ہو جاتے ہیں مشابہ۔ اسی معنی لغوی کو ذہن میں رکھتے ہوئے معنی اصطلاحی بھی تقریباً تعریفی اس کے وہ فعل یشبہ الاسم باحد حروف اتینا فی اولہ، وہ فعل ہے کہ جو اسم سے شباہ رکھتا ہے۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو اسم سے شباہ رکھتا ہو، بس فرق یہ ہے کہ اس فعل کے شروع میں لفظ اتینا، نعتین، تانی، ان میں سے کوئی ایک حروف میں سے ایک حرف کا ہونا ضروری ہے، الف ہو یا تے ہو یا یا ہو یا نون۔ اتینا یہ علامت مضارع بھی کہلاتی ہے اور فعل یہ حرف مضارع بھی کہلاتی ہے، حرف مضارع یا علامت مضارع۔ اچھا صاحب، مشابہت رکھتا ہے کس چیز میں؟ تین مشابہت، تین شباہت فعل مضارع میں اس سے پڑھی جاتی ہے۔ دو شباہت لفظی، ایک شباہت معنوی۔ شباہت لفظی جو فعل جو اس میں فاعل کا وزن ہوتا ہے وہی فعل مضارع کا وزن ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بھائی فعل مضارع تو یفعلوا کے وزن پر آتا ہے، اس میں فاعل ان کے وزن پر آتا ہے۔ دیکھیے ایک وزن حروسی ہوتا ہے، ایک وزن حرکتی ہوتا ہے۔ وزن حرکتی مراد کیا مطلب؟ یفعلوا جو فعل مضارع، فاعل جو اس میں فاعل ہے، اس کے حرکات کو سکنات دے وزن روزی کہتے ہیں، وزن حرکتی سے وزن روزی اور وزن حرکتی۔ ایک وزن حرفی ہوتا ہے یفعلوا، یضرب پر وزن یفعلوا۔ یفعلوا میں پہلا لفظ یہ متحرک، دوسرا لفظ فے ساکن، تیسرا لفظ متحرک، چوتھا لفظ متحرک۔ فاعل میں پہلا لفظ فے متحرک، دوسرا لفظ ساکن، تیسرا متحرک، چوتھا متحرک۔ تو یہ وزن حرکتی کہتے ہیں، وزن حرکتی۔ تو دونوں کے حرکات اور سکنات ایک جیسی ہوتی ہے۔ پہلی شباہت جو حرکات اور سکنات ہے جو اسم کی ہوتی ہے، اس میں فاعل کی ہوتی ہے، وہی فعل مضارع کی بھی ہوتی ہے۔ دوسری شباہت، اسم کے شروع میں لام تاکید آتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا نون تاکید، ایک ہوتا لام تاکید۔ نون تاکید مخصوص ہے فعل سے، اسے چھوڑیے، ہماری بحث ہے لام تاکید۔ لام تاکید اسم میں بھی آتا ہے اور فعل پر بھی آتا ہے۔ انَّ زیدًا لقائم، بے شک زید کھڑا ہے، لقائم قائم کیا ہے؟ اسم فاعل۔ اسی طرح انَّ زیدًا لیقوم، زید کھڑا ہے۔ تو لام، یہ لام تاکید جس طریقے سے اس میں فاعل پہ داخل ہوتا ہے، اسی طریقے سے فعل مضارع میں بھی داخل ہوتا ہے۔ دو شباہتیں، ایک شباہت اور ہے، شاید میں بیان کروں۔ تیسری شباہت ثلاثی مجرد۔ ثلاثی مجرد اسے کہتے ہیں کہ جن میں تین حرف بس، لیکن اس تین حرف میں ہی فعل مضارع چار حرفی ہوتا ہے۔
چاہے یضربو، چاہے یفعلو، چاہے یضربو، یفعلو، ینصرو. دیکھیے 3 حرف اصلی، 1 حرف علامت بن کر. کون سی حرف زائد نہیں کہنے گے اس کو، حرف زائد، چونکہ یہاں علامت ہے یا نہ کہ حرف زائد ہے، وہ علامت بن کر. بہرحال کل ملا کے 4 حرف. اسی طرح ثلاثی میں فعل مضارع جس طرح 4 حرفی ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جس طریقے سے فاعل 4 حرفی ہوتا ہے، اس طرح فعل مضارع دونوں کی شباہت ایک جیسی. فاعل، ناصر، ضارب، قاتل. 3 حرف اصلی، 1 حرف علامت علامت فاعل. 3 علامت. پہلی علامت حرکات و سکنات ایک جیسے، دوسری پہلی شباہت حرکات و سکنات ایک جیسے، دوسری شباہت جس طرح لام تاکید اسم کے شروع میں آتا ہے اس طرح فعل کی شروع میں. تیسری شباہت 4 حرفی ہوتے ہیں، ثلاثی بڑی ثلاثی ہو لیکن حرف ہوتے ہیں 4. ایک شباہت لفظ. فعل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے معنی مطلب تینوں زمانے سے کچھ زمانہ پائے جا رہا. تینوں زمانے سے ایک زمانہ، ماضی میں ایک زمانہ، امر میں ایک زمانہ، لیکن مضارع ایک ایسا آیا جس میں ایک زمانے میں 2 زمانے، حال اور استقبال میں دلالت کرتا ہے. مضارع فعل حال اور استقبال. یضرب کرتا ہے یا کرے، مارتا ہے یا مارے گا. یفعل کرتا ہے یا کرے گا. یضرب مارتا ہے یا مارے گا. ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا. تو 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال کرتا ہے، ایک مستقبل کرے گا. تو ایک شباتی بھی ہوگی. جس طریقے سے قائم میں زمانے پائے جا رہے ہیں، ایک سے زیادہ زمانہ پایا جا رہا ہے. قائم، قائم زمانے ماضی میں قائم، حال پہ بھی قائم ہے، استقبال میں بھی قائم. قائم تینوں زمانے میں محیط ہے. اسی طریقے سے ایک سے زیادہ زمانہ جس طریقے سے اس میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے یعنی اس میں پایا جاتا ہے، اس میں فاعل میں پایا جاتا ہے، اسی طریقے سے فعل مضارع میں ایک سے زیادہ زمانہ پایا جاتا ہے. یہ مشترک بین حال و استقبال. اچھا صاحب، مشترک بین حال و استقبال اگر اسے مخصوص کرنا ہو کسی ایک زمانے کے لیے، اگر اسے زمانے حال سے مخصوص کرنا ہو تو اس کے شروع میں ایک لام بڑھا دیتے ہیں، لام مفتوح. لا یضرب، ابھی کرتا ہے، کرتا ہے، کر رہا ہے. اور اگر مخصوص کرنا ہو زمان مستقبل سے تو اس کے لیے 2 لفظ ہے، سین یا سو پکڑا دیتے ہیں. اس کے شروع سیضرب، لا یضرب ابھی مارتا ہے، سیضرب مارے گا، قریب مارے گا. سوف یضرب مارے گا. اب مارتا ہے ترجمہ غلط ہے. سینصر مدد کرے گا، سوف ینصر مدد کرے گا. اب مدد کرتا ہے ترجمہ کریں اس کا، یہ غلط ہوگا. تو زمان حال سے اگر مخصوص کرنا ہے تو لام، اور زمان مستقبل سے مخصوص کرنا ہے تو سین یا سوفا اس کے شروع میں بڑھانے سے مخصوص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تطبیق کر لیں کیا کہتے ہیں آج تھوڑا سا. الثانی، اس کا ثانی فعل کی جو 3 قسمیں تھی، اول الماضی، ثانی المضارع. المضارع وہوا فعل، وہ فعل ہے کہ یشبہ الاسم، یشبہ الاسم شباہت رکھتا ہے اسم سے. کون رکھتا ہے؟ وہ فعل اسم سے. بأحد حروف عطینا، حروف عطینا میں سے کسی ایک حرف کے ذریعے، ایک حرف ضرور ہوتا ہے وہ، فی اول ہی، مضارع کے اول میں، لفظاً فی اتفاق، اور مشابہ رکھتا ہے اس میں، اور لفظی کے اعتبار سے مشابہ رکھتا ہے. فی اول ہی، فی اتفاق حرکات ہی، شروع میں ایک لفظ عطینا میں سے کوئی ایک لفظ آتا ہے، ایک شباہت. اگر دیکھا جائے ایک شباہت اور اضافی ہوگی عطینا کے، کیونکہ یہ عطینا میں سے جو لفظ ہے یہ کبھی کبھی جو ہے نا اسم پہ اضافی، جیسے نرجس، نرجسو، نرجسن. وفی اول ہی شروع میں آتا ہے. وفی اتفاق حرکات کی، اور شباہت رکھتا ہے حرکات ایک جیسے ہونے پر. اور سکنات، وہ سکنات ہیما، اور دونوں کے سکنات. ہیما کا ترجمہ، ہیما کا مرجع اسم اور فعل مضارع. فعل مضارع کے
اور اسم کے حرکات و سکانات متفق یعنی ایک جیسی ہیں. یضربو یضربو یستخرجو فہو ضارب، جیسے یضربو جہاں پر جو ہر لفظ پہلا متحرک ہے تو ضارب میں پہلا متحرک ہے، یضربو دوسرا لفظ ساکن ہے تو ضارب میں دوسرا ساکن، تیسرا متحرک ہے تیسرا متحرک ہے، چوتھا متحرک ہے. مستخرجن، مستخرجن کی وجہ کرچے اسم فاعل سے بتا رہے ہیں، چلو مستخرجن دونوں صحیح ہے، مستخرجن بھی صحیح ہے، مستخرجن بھی صحیح ہے. مستخرجن اسم فاعل، مستخرجن اسم مفعول، یہاں بھی ایک جیسا ہی ہے. پہلا لفظ متحرک تو یہاں بھی پہلا لفظ میں متحرک، وہاں یہ متحرک، پہلے مضارع میں یہ متحرک اور اسم فاعل میں متحرک. دوسرا لفظ سین پہلے مضارع میں بھی ساکن ہے تو اسم فاعل میں بھی ساکن ہے. تیسرا لفظ پہلے مضارع میں متحرک پھر اسم میں متحرک. چوتھا لفظ خے اسم فاعل میں اگر اسم فاعل مستخرجن، اسم فاعل میں مستخرجن، اگر اسم فاعل تیسرا چوتھا لفظ خے اسم فاعل میں ساکن ہے تو پہلے مضارع میں بھی خے ساکن ہے. پانچواں لفظ رے اگر اسم فاعل متحرک ہے فعل مضارع میں متحرک ہے. چھٹا لفظ جن اگر فعل مضارع متحرک ہے تو اسم فاعل میں متحرک، دونوں میں ایک جیسے. یہ شبات شبات حرکتی ہو گئی، سب شبات اتفاق ہے. وہ دوسری شبات وفی دخول لام التاکید فی اولها، اور لام تاکید ان کے شروع میں اولہما دونوں کے شروع میں لام تاکید داخل ہوتی ہے. کس کس کے؟ اسم کے شروع میں بھی اور فعل مضارع کے شروع میں بھی. فعل مضارع ان زیدا ان زیدا لا یقوم، لا یقوم فعل مضارع کے شروع میں. اسی طریقے سے کما تقول ان زیدا لقائم، اسم فاعل میں موری اس طرح سے لب پہ نشر مشبہ ہونا چاہیے تھا یہاں کے پہلے جناب فعل کی مثال دیتے پھر اسم پہلے اسم کی مثال دیتے پھر کہتے تھے کہ اسم فاعل میں جس طرح سے اس طرح اس میں فعل بھی ہے، لیکن مشبہ کرتے لب پہ نشر مشبہ کہتے ہیں. وَالتَّصَابِهِمَا فِي عَدَدِ الْحُرُوفِ، تیسری شباہت اور دونوں کے حروف برابر ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ دیکھ لیں، برابر ہیں. باب استفعال میں اگر اسم فاعل کے لفظ 6 ہیں تو اس میں فعل مضارع کی بھی 6 ہیں. ثلاثی مجرد میں اگر اسم فاعل کے حرف 4 ہیں فعل مضارع کی بھی 4 ہیں. اس شبات لفظ ایک جیسا لفظ پایا جاتا ہے. وہ معنی شبات معنی فی انہ مشترک بین الحال والاستقبال، اور یہ مشترک ہے حال اور استقبال کے. کون؟ فعل مضارع کا اسم فاعل، جیسے اسم فاعل مشترک ہوتا ہے ایک سے زیادہ زمانے میں دلالت کرتا ہے اسم، تو یہاں پر فعل مضارع ایک سے زیادہ دلالت کرتا ہے. لذلك سموه مضارعا مشابہا، اسی لیے اس کا نام مضارع رکھا ہے. مضارع یعنی مشابہ، مشابہ جیسا یہ مشترک حال اور استقبال سے. اب اسے مخصوص کرنا چاہ رہے ہیں. والسین والسوف یخصصو بالاستقبال، سین اور سوفا اسے مخصوص کر دیتا ہے مستقبل سے. سیضربو مارے گا، واللام المفتوحہ بالحال، اور لام مفتوح اگر اس کے شروع میں آ جائے تو لام مفتوح اسے مخصوص کر دیتا ہے حال سے. لا یضربو، لا یضربو یعنی مارتا ہے. آج کا درس طلاب عزیز بس اتنا ہی ہے. پھر میں ایک درس کا خلاصہ 1 منٹ کے لیے کہہ دوں. آج کا درس تھا
فعل مضارع کی تعریف کرتے کرتے شباہت بیان کی ہے. پہلی شباہت تو یہ کہ فعل مضارع اگرچہ انہوں نے بظاہر 3 شباہت لیکن ایک شباہت تعریف نہیں کر دی. 4 شباہتیں لفظی، ایک شباہت معنوی. پہلی شباہت یہ کہ جس طرح فعل اسم کے شروع میں عطینا حرف زوائد میں سے، حرف مضارع میں سے کوئی آتا ہے جیسے نرجس وغیرہ، اسی طریقے سے فعل مضارع بھی جب بنتا ہے جب عطینا میں سے کوئی ایک لفظ آتا ہے. دوسری شباہت حرکات و سکنات کی. جو لفظ جیسے حرکت، پہلا لفظ وہاں متحرک ہے تو یہاں متحرک، ساکن ہے دوسرا لفظ تو وہاں ساکن، حرکات ایک جیسی. تیسری شباہت جس طریقے سے لام تاکید اسم پہ آتا ہے اسی طرح فعل. چوتھی شباہت دونوں کے حروف برابر ہوتے ہیں. 4 شباہت لفظی، ایک شباہت معنوی. اس طرح اسم ایک سے زیادہ زمانہ پہ دلالت کرتا ہے، تینوں زمانہ موحد ہوتا ہے. اس طرح فعل مضارع بھی ایک سے زیادہ زمانہ پایا جاتا ہے، حال اور استقبال. اب اگر اسے مخصوص کرنا حال سے تو لام شروع میں لگا دیتے ہیں، مخصوص کرنا استقبال سے تو سوفا سین یا سوفا شروع میں لگانے سے مستقبل سے مخصوص ہو جاتا ہے. جیسے سوفا یضربو مارے گا، سا یضربو مارے گا. طلاب عزیز موجود ہوں آن لائن، کسی کو اشکال ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کا متعلق درس سے متعلق وہ پوچھ سکتا ہے.